صلی وسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین الرحیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. رسول برکت کے تشریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. گزشتہ سبق میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 ایک گمراہ فرقہ مرجئیہ کا کچھ انٹروڈکشن دکھایا تھا. فرقہ مرجئیہ اس فرقے کو کہتے ہیں جو نیک عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کو واجبی طور پر لینا چاہتے ہیں. کمپلسری دینا تو دینا یہ ان کا خیال ہے. اور گناہوں کے بیٹھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب کا حکم لگاتے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی مٹنا ہے، یہ بھی واجب ہے اللہ پر، اور ہمارے نیک اعمال کا ثواب ملنا یہ بھی واجب ہے. اس فرقے کا نام فرقہ مرجئیہ ہے. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، اردو زبان اردو لشکری زبان کو کہتے ہیں. اس مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں. کوئی بھی مادری زبان کہیں بھی کسی بھی زبان سے یوز کرتا اردو کی جھلک اس پر ضرور کر سکتا ہے، کیونکہ اردو کہتے ہیں اس کے اندر لشکری پہلو. اردو زبان لشکری زبان، اور لشکر میں کالے گورے موٹے موٹے سفید ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. اس لیے اردو کہتے ہیں کہ اس میں ہندی، بایولوجی، سنسکرت، کیمسٹری ساری لینگویج کے اندر دیکھیے. لینگویج بولا انگلش ورڈ بولا انگلش ورڈ، حالانکہ اردو استعمال ہے. تو ہندوستان کی سرزمین پر اس سے پہلے تاریخ اسلام میں اگر بیک وقت 3 زبان پر کسی کو قبول تھا تو حضرت اللہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فارسی، عربی اور مادری 3 زبان پر حضرت اللہ جامی کی شرح. آپ کے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیک وقت 4-5 زبان پر قبول تھا بیک وقت. اس کی مثال آپ عقیدت میں مت لیجیے، حقیقت میں لیں. لم یاتی نظیر و کفی نظر، یہ پورا کلام پڑھ لیجیے، آپ کو اس میں عربی بھی نظر آئے گی، فارسی بھی نظر آئے گی، اردو بھی نظر آئے گی، سنسکرت بھی نظر آئے گی، ہندی بھی نظر آئے گی. یا شمس نظر تیرا نہیں، یا شمس نظر تیرا نہیں، یہ عربی ورڈ ہے. جو بتائے گا رسی عرض بوگونی فارسی ورڈ ہے. یا شمس نظر تیرا نہیں، اے سورج جب میرے رات کی طرف تو دیکھنا، میرے رات سے مراد حضور کے بارے مبارک ہو رہے ہیں. پہلا جو بتائے گا رسی عرض بوگونی، جب طیبہ کو پہنچنا تو میرے لیے عرض کرنا.
सहाबत तो पूरी दुनिया में है। मेरे शब्द में दिल को न जाना मेरा घर या काफियती सीधी अजरक रहबे व हसरत तशरलहा मोरजिया लर्जे तरक तरक क्या है ये देखिए हिंदी वर्ड है तरक तरक ठाकरे को ध्यान दिया बोलतन मंथन सब फूंक दिया तो हमें अरबी हिंदी संस्कृत उर्दू पर चार उसके बाद तारीख में किसी को भी शर्फास नहीं कि एक कलाम में 4 ज़बान पर वक्त किसी ने यूज डॉक्टर इकबाल भी बात में इसी निजाम में तय करता है। डॉक्टर इकबाल भी कहता है कि अगर इमाम आज़म अभी होते तो इमाम अबू यूसुफ से पहले इमाम रज़ा को मशहूर करते हम लोग में से फॉलो नहीं करते कैसे करते तकाज़े के जज़ाओ ऐसा नहीं है तो दीनी ऐसा ना हो खैर तो फिर है मुर्जिया अरब में अरबी अखबार से मशहूर हुए फिर है हम यहाँ बोल रहे थे कि इंडिया में रहते हैं उर्दू मुसलमान रहते हैं तो इंडिया में मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ नामों के एतबार से फिरके नजर आते हैं। एक फिरका सिर्फ तौहीद सुन्नत पर जो कारबल रहता है वो तिरमिज़ी शरीफ के हाशिए के बारे से आपको खुद बोलो दारुल देवबंद के खुद मुफ्ती ने इस बात की वजाहत करती है कि अहले सुन्नत वल जमात ही हक फिरका है। अहले सुन्नत वल जमात ही हक फिरका है। अहले सुन्नत मुस्तफा की जमात वल जमात के सहाबा अहले सुन्नत मुस्तफा व अहले सुन्नत जमात सहाबा ये मतलब अरबी का वर्ड है तिरमिज़ी के हाशिए में कि जिसमें कहा गया था कि कौन जन्नती फिरका है। सहाबा ने पूछा जन्नती फिरका कौन है तो आका ने फरमाया था मा अना अलैहि व अस्हाबी कि जिस अकीदे पर मैं हूं और मेरे सहाबा ने वही जन्नती फिरका है। तो हाशिए पे उनका उसकी मीनिंग लिखते हैं। हम लोग बोले तो लोग कहते हैं कि अकीदत को बोले हकीकत ये है कि फजीलत उसे कहते हैं कि दुश्मन की गवाही कहते हैं मिसबाक़ुहु अहलुस सुन्नह वल जमाअह। इस हदीस से मिसबाक़ अहले सुन्नत वल जमाअत हक है। उसके अलावा जितने भी फिरके आपको किसी भी शक्ल में नजर आ रहे हैं नाम के वो मुसलमान हो सकते हैं हकीकत में मुसलमान आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमाअत के अलावा कोई भी हक फिरका नहीं है। अब ये आप हम कुरान की हदीस से बोल रहे हैं अब आप किसी को बेईमान ना हो वो समझे क्या कर सकते हैं। तो उसमें जो है अहले सुन्नत वल जमाअत आप इंडिया में तो उर्दू में बोल रहे हैं अरब की सरजमीन पर मान आली व अस्हाबी ये था और अहले सुन्नह व अहले तौहीद इस तरह के वर्ड्स यूज होते थे समझे। तो अरब था इसलिए अरबी यूज होते थे। अब अरबी का ट्रांसलेशन अगर करेंगे तो अहले सुन्नत का माना होगा सुन्नत वल जमाअत वाले अहले वाले अहले सुन्नत वाले खतना करने वाले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंटिन्यूटी के साथ जो तरीके पर अपने आप को कारगर फरमाया उसको फॉलो करने सुन्नत और हदीस में एक फर्क है कि हदीस जो है नबी के कौल फ़ेल अमल सबको कहते हैं लेकिन सुन्नत उसको कहते हैं जिसमें मेरे आका ने किया हो और करने का हुक्म दिया हो। इसीलिए आप अहले सुन्नत हैं क्यों कि बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो सिर्फ नबी के लिए खास है। बहुत सारा ऐसा कौल है जो नबी के लिए बहुत सारा ऐसा फ़ेल है जो नबी के लिए बहुत सारा ऐसा अमल है जो नबी के लिए। तो हदीस में तीनों है कौल फ़ेल अमल के 3 ऑप्शंस हैं। लेकिन सुन्नत उसको कहते हैं कि तरीक़तुल मसलूक़त फ़ी दीन अला सबील मुवाज़बत अहयान बितरकिहा ये सुन्नत है कि सुन्नत वो है जिस पर नबी ने कंटिन्यूटी के साथ कभी कभी छोड़ भी दिया हो ताकि फर्ज न समझे कभी कभी छोड़ भी दिया हो और उम्मत को हुक्म भी दिया हो। आज आप देखें कि कोई भी अमल ये नहीं कहते हैं आप
یہ عمل جو کر رہے ہیں یہ حدیث سے نہیں ہوتے، آپ یہ بولتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے، یا کیا کر رہے ہیں آپ؟ سنت کام کر رہے ہیں، حدیث کام کر رہے نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حدیث کا تعلق عام ہے، سنت کا تعلق خاص ہے۔ ہر سنت حدیث تو ہو سکتی لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوگی۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ دیکھتے ہیں واسط سے 11 شادیاں یہ رسول پاک کے عمل سے ثابت ہے، لیکن کیا سنت ہے؟ بولیے رسول پاک کے عمل سے ثابت ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، عمل مصطفیٰ سے ثابت ہے کہ نبی نے 11 شادیاں کی، صحیح ہے؟ تو اگر عمل مصطفیٰ امت کے لیے کنٹینیوٹی کے ساتھ واجب ہوتا تو بھائی 11 شادیاں ضروری تھی امت کی، صحیح نہیں کرتے ہیں۔ تو حدیث میں عمل اور فعل سب ہے، تو بعض حدیث مبارکہ کے کچھ ایسے چیپٹرز ہیں جو نبی کے لیے خاص ہیں اور جو امت میں مشترک ہے، امت میں نکل جائے تو اس نکلے ہوئے فعل کو سنت کہا جاتا ہے۔ جیسے اے لوگو تمہارے لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر آگے انصاف ہم سے ہو سکے تو 4 شادی کرو، اگر انصاف نہ ہو سکے تو 1 کافی ہے۔ اب آبزیکشن بھی نہیں کرتے کہ اپن تو کیا کریں گے اور ہمارے کو 4، کوئی آبزیکشن نہیں کرتا، اور مغربی دنیا کو چھوڑیے بلیور آبزیکشن نہیں کرتا، صحیح ہے؟ اس کا مطلب صاف ہوا کہ کچھ عمل، کچھ قول، کچھ فعل نبی کا ایسا ہے جو نبی کے لیے خاص ہے، یعنی اب خلاصہ یہ کہ سنت کا تعلق جو ہے نبی سے بھی ہے اور امتی سے بھی ہے، اور حدیث کا تعلق صرف نبی سے ہے، کچھ امتی سے ہے، اور جو کچھ امتی سے ہو جاتی ہے وہ حدیث نہیں سنت بن جاتی۔ سمجھے آپ؟ اگر اس کو اور نہیں سمجھے چہرے مشکل میں اور آسان کر دو کہ سنت کا تعلق کرنے سے اور حدیث کا تعلق کرنے، کہنے، چپ رہنے سے نہیں، اور آسان ہو گیا۔ سنت کا تعلق کرنے سے اور حدیث کا تعلق کہنے سے بھی ہے، نہ کرنے سے بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کا یہی بول رہے ہیں، حدیث بن گئی۔ میں نے دیکھا رسول پاک کچھ نہیں کر رہے ہیں، حدیث بن گئی۔ دیکھا آپ نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفعل شیئا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو نبی کا کچھ نہ کرنا یہ حدیث ہے، سمجھ گیا؟ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں تو صحابہ کہہ رہے ہیں حدیث ہے۔ تو حدیث کا تعلق جو ہے قول، فعل، عمل ساری چیزوں سے ہے، لیکن سنت کا تعلق کرنے سے ہے، لہذا آپ اس میں کیا ہے سنت ہے کہ آپ کرتے ہیں، اہل سنت ہے اس لیے کرتے ہیں۔ تو ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے، اس لیے آپ کرتے ہیں۔ ہر سنت کا تعلق حدیث سے ہو سکتا ہے لیکن ہر حدیث کا تعلق سنت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عائد ہو سکتی ہے لیکن ہر حدیث سنت سے عائد نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اہل حدیث نہیں ہو سکتے، یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اہل حدیث نہیں ہو سکتے کیونکہ اہل حدیث کا تعلق جو ہے قول، فعل، عمل سب سے ہے، قول، فعل، عمل سب سے ہے۔ اگر اہل حدیث ہے تو 11 شادیاں حدیث سے ثابت ہو، سنت سے ثابت ہوگی تو امت کو بھی آرڈر ہوگا، سنت سے ثابت ہوگی امت کو بھی آرڈر ہوگا، لیکن امت کو آرڈر ہوگا کہ وہ آتا بلکہ میرے ساتھ مسئلہ سب ہوگا، سنو نکاح کرو 2 3 4 اگر آج میں تو ایک ہی دیکھا آپ کرتے ہیں اور اپنی شادی کے پیپر میں لکھتے ہیں النکاح من سنتی النکاح من حدیثی ہے، کوئی نکاح رسول پاک کی سنت ہے، یہ آپ کو کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب نکاح سنت ہے اس کا مطلب یہ کہ کرنے سے تعلق رکھا تھا، اس لیے یہ سنت ہے۔ حدیث پر اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث سے ثابت ہے کہ رسول پاک نے یہاں بھی کیا، وہاں بھی کیا، بخاری میں، مسلم نے خدیجہ سے کیا ہے، جویریہ سے کیا ہے، عائشہ سے کیا ہے، یہ سب کیا ہے حدیث سے ثابت ہے، لیکن کہیں نہیں کہنے میں آتا کہ میں یہ مت کرو۔ اسی لیے ایک حدیث کھول کر کے بول دو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کہ لوگوں تمہارے
اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے. تمہارے اوپر میری اور میرے بعد میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. حدیث لازم نہیں کہا رسول پاک جملے میں بہت کرتے ہیں. تو جو چیز رسول لازم کر رہے ہیں امت پر تو آپ لیں گے تو آپ اہل سنت کہلائیں گے. اگر کہتے رسول اللہ علیکم بحدیثی و حدیث خلفائے راشدین کہ میرے بعد میری حدیث اور خلفائے راشدین کی حدیث کے اوپر لازم ہے تو پھر اہل حدیث سے ہوگا, پھر اہل الحدیث کہنا صحیح ہوگا. صحیح ہے. اس لیے کوئی بھی فرقہ اہل سنت ہو سکتا ہے, اہل حدیث نہیں ہو سکتا. آج میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں. کیلنڈر وغیرہ آپ دیکھیے تو اہل حدیث وغیرہ کیلنڈر سے آج کل اہل الحدیث کا براکٹ میں اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں. آپ اس سے باخبر نہیں ہیں. میں کیلنڈر چھپاتا نہیں ہوں لیکن چھپانے کی اصل وجہ بھی ہے کہ افسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے اہل الحدیث کا براکٹ میں کیا لکھا ہے؟ اہل سنت. آج کے اس لوجک سے کیا سمجھ اہل حدیث اہل سنت ہے یا اہل سنت اہل حدیث ہے؟ ہر اہل سنت اہل حدیث ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث میں 3 آپشن ہیں. ایک دم آسان, آپ کے پاس 1 روپیہ ہے, ایک دم آسان 1 روپیہ ہے, میرے پاس 3 روپیہ ہے, تو آپ اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں. لیکن 3 روپیہ کو اس میں ایڈ کریں گے تو 4 ہو جائے گا. ایک دم یوں سمجھیے کہ اب منطقی علم منطقی طور پر سمجھا دوں آپ کو. انسان اور حیوان, جو کہ سائنس کو ماشاءاللہ حیدرآباد کی جان ہے, انسان اور حیوان, انسان ہم لوگ ہیں اور حیوان بھی ہم لوگ ہیں. پڑھیں گے آپ کو حیوان کیسے؟ حیوان اس لیے ہے کہ حیوان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ حساس متحرک بالارادہ. یعنی حیوان اسے کہتے ہیں جس کے اندر احساس ہو اور ارادہ کے ساتھ حرکت ہے تو آپ کہنا ہے. آپ دیکھیں جانوروں میں آپ دیکھیں یہ مسلمس ہے, لیکن ہم ان سے ممتاز کیوں ہیں کہ ہم حیوان کے ساتھ ساتھ ناطق ہیں اور وہ حیوان کے ساتھ ساتھ ناطق نہیں ہے. اب ناطق کیسے ہے؟ ناطق اس کو بولتے ہیں کہ جو منہ سے لینگویج نکلے اس کا کچھ نہ کچھ معنی سمجھ میں آئے. تو بکری جانور جو بولتے ہیں لیکن اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. تو ہمارے اندر احساس بھی ہے, حرکت بھی ہے, ارادہ بھی ہے, تو اس حساب سے ہم حیوان ہیں لیکن ہم ناطق ہیں. تو توجہ دیجیے, ناطق ہے کیونکہ ہم جب بولتے ہیں ہمارا کچھ نہ کچھ معنی نہیں آتا ہے, کچھ نہ کچھ مفہوم نہیں آتا ہے, کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے. وہ لفظ موضوع اس کو بولتے ہیں میری بات پڑھ. آپ جب سمجھ گئے تو اگر کوئی کہے ہر انسان حیوان ہے تو بولو صحیح ہے, لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. بولو صحیح ہے. ایک سمجھ میں ہر انسان حیوان ہے یعنی ہمارے ناطق ہے, لیکن ہر حیوان یعنی ہمارے غیر ناطق انسان نہیں ہے. ایک سمجھ میں دیکھا ایک انسان ہے جو 2 کے اندر بھی اپنے آپ کو لے لے. تو ایسے ہی حدیث پاک میں 3 آپشنز ہیں, تو جس کے اندر ایک پہلو ہے وہ اس میں جا سکتا ہے لیکن وہ اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے. سمجھ گیا؟ ہر سنت حدیث بن سکتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں بن سکتی. ہر حدیث ہر سنت حدیث بن سکتی ہے کیونکہ سنت کا تعلق کرنے سے اور کرنے کا آپشن جو ہے حدیث کے اندر ہے, لیکن ہر حدیث جیسے ہی بولیں گے تو 3 آپشن آ جائے گا نا, کرنے کا بھی, نہ کرنے کا بھی, بولنے کا بھی. تو یہ 3 آپشن آنے کے بعد دیکھیں گا میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو تینوں ایک میں سمجھ سکتا ہوں. سمجھ گیا؟ تو سنت اس میں ایڈ ہو سکتی ہے. اس لیے آج کی تاریخ میں اہل سنت کو برائے اگر چاہیں تو اہل الحدیث دے سکتے ہیں, لیکن اہل الحدیث کو اہل سنت کا برائے دینا بالکل شریعت کے ساتھ ناانصافی ہے اور علم کی دنیا میں بہت بڑی ظالمانہ جرات ہے. شریعت کے ساتھ ناانصافی ہے, لاجیکل طور پر غلط ہے اور کامن سینس نہیں ہے. دیکھیں آپ کو سمجھانے کے طرح سے سمجھانے خیر. تو اس سے آخر میں تو انڈیا کے ساتھ پر اردو بولی جاتی ہے, بات ہم نے تھی. پھر کہے مرجیہ گزشتہ آیت نمبر 218 میں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ, جو لوگ ایمان کے منزل پر فائز
جہاد کی منزل پر فائز اور ہجرت کی منزل پر فائز، اتنے منازل پر فائز ہونے کے باوجود وہ اللہ پاک سے ان تمام کا بدلہ واجبی طور پر نہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، اب بھی وہ اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میں نیک کر کے آ رہا ہوں، دینا تو دینا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ یہ گزشتہ آج کا درس میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، اے حبیب مکرم آپ سے لوگ شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ شراب کی حکومت 70 ہجری میں مدینہ المنورہ میں یہ حرام ہوا ہے۔ شراب کیا کہے گا حضرت جعفر طیار کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، مزے سے سنا۔ اللہ پاک نے حضرت جعفر بن ابی طالب جانا ابو طالب کے بیٹے جعفر بن ابی طالب علی بھائی فرماتے ہیں کہ وہ شروع سے جانتا تھا شراب کے حرام نازل ہونے سے پہلے یا نازل ہونے کے بعد دونوں طرح سے میں جانتا تھا یہ غلط چیز ہے، تو میں نے حرمت سے پہلے کبھی نہیں پیا، حرمت کے بعد نہیں پیا۔ اللہ پاک نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعزاز کے ساتھ ان کی شان میں کہا اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ تیار کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں اڑتے رہتے ہیں، تیار اڑنے والے اللہ پاک کے وسیلے سے سب بخش کرے۔ میں دو باتیں خاص کر سکتا ہوں، خمر شراب یہ رأس الخطایا، تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جو بھی گناہ بڑے سے بڑے لوگ نہیں کر سکتے تھے، جناب ہارون اور مارون کی قصے میں آپ کو میں نے اشارہ بتایا تھا کہ وہاں زنا وغیرہ بڑے نیک ہزار بڑے بڑے لوگ بھی قتل اور زنا جیسے فعل کا بھی انتخاب شراب کے بعد کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ام الخطایا، تمام گناہوں کی جڑ شراب والمیسر اور جوا۔ میں آج حیدرآباد کے سروے کے حساب سے بتایا کہ آج انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی یہ سارے پہلو نظر آ رہے ہیں مجھے، ایڈس وغیرہ کبھی کبھی نیٹ کو کھولتا ہوں تو خود آٹومیٹک آ جاتا ہے، دیکھتا ہوں تو 1 لاکھ جیت گئے، 1000 جیت گئے، 10,000 جیت گئے، نیٹ دوارا جوا کھیلنا کتنا لگائے 2 لاکھ۔ صرف لوگ اس میں بولو سے گھر بیٹھے بولتے تو گھر بیٹھے کمائیے، لیکن حقیقت میں کمائی نہیں، وہ جوا ہے۔ اتنا لگائیے آپ کی قسمت کی، ہم اس میں یہ لگائے وہ لگائے آپ جیتے اس طرح سے۔ اگر یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز میں پیسہ لگانا اور اس میں آپ کو بھروسہ نہ ہو، کمانڈ نہ ہو کہ پیسہ کس چیز میں جا رہا ہے، اسے تجارت شرعی نہیں بولتے، وہ تجارت تحریمی ہے، حرام ہے۔ جس چیز میں بھی آپ پیسے لگائیں اس چیز کو آپ کو دیکھنا مشاہد ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بیع معدوم حرام ہے۔ بیع معدوم اس کو کہتے ہیں، اب جیسے یہاں کے حساب سے آسان سے سمجھا دو کہ تالاب وغیرہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس میں مچھلیاں رہتی ہیں، تجارت کرنے والے اور ایسے بول دیتے ہیں کہ اس میں اتنی مچھلیاں ہیں، جو تجربہ کار ہوتے ہیں خیر ٹھیک ہے، لیکن ایسی بیع بھی کہ اگر واقعی کمانڈ نہ ہو، یقین نہ ہو، ذہن غالب نہ ہو کہ وہ بول رہا ہے 50 کلو ہے اور در حقیقت 25 کلو ہے یا 25 کلو نکل جائے، تو بیع معدوم کی خروج سے۔ اسی طرح وہ آم کے درخت ہوتے ہیں، آم کے درخت جو ہے آم آنے کے بعد میں کچھ لوگ جو ہے پہلے ہی لے لیتے ہیں، جب منظر آتا ہے نا تو منظر آتے وقت لے لیتے ہیں، ابھی آم آیا ہی نہیں اور منظر کو دیکھ کر کے لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ بجلی آئی سارے منظر کو لگاتے ہیں۔ تو ایسی بیع کرنا، ایسی خرید و فروخت کرنا، ایسی تجارت کرنا جس میں نہ ہونے کا پہلو، الگ کا پہلو
ہمارے پاس کے پاس شطرنجی وغیرہ کھیلتے ہیں، شطرنج شطرنج کھیلتے ہیں ہمارے یہاں. پوچھے تو حضرت ہمیں شطرنج نہیں لگایا، مطلب پیسہ وغیرہ نہیں لگایا، ایسا کھیل تو کیسا؟ میں نے کہا یار اللہ پاک سے پوچھے، اللہ 55 میں 50 وقت کی نماز کو تمہیں بدل دیا کیسا؟ نہیں بدلا. شطرنج کیا سکتا 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں امت محمدیہ نے بدلا، کس نے بدلا؟ شطرنج کہنے پاس. بھائی آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہم پیسہ نہیں لگائیں گے اس میں، ہم لین دین نہیں کریں گے اس میں، کہ 10 روپے تم رکھو 20 روپے میں رکھتا ہوں تو جیتا دیتا رہتا ہوں تمہیں، یہ جیتنے اور ہارنے کی یہ نہیں، ایسے ٹائم پاس کریں گے. تو امت محمدیہ تیری سانس بھی عبادت ہے، تیرا سونا بھی عبادت ہے، تیرا سوچنا بھی عبادت ہے. رب العالمین نے تیرے لیے 55 50 وقت کی نماز کو 5 وقت 45 وقت کی نماز کو کم کر دیا. اب تو شطرنج کا فتویٰ پوچھا تو شطرنج بھی جوا میں داخل ہے، اگرچہ ہار جیت کا فیصلہ یا ہار جیت کی بات. شطرنج بھی حرام ہے اور اس سے جتنی بھی ویکٹ چیزیں ہیں وہ یہ جو کھیلتے ہیں دیکھا کیا بولتے ہیں اس کو بولے لوڈو. ہاں لیڈو یا لوڈو ہاں ارے بولو بس ہاں لوڈو اس کے اندر جو سانپا وغیرہ ہاں یہ بھی حرام ہے. خاص طور سے مطلب پانی کو اس کو خاص طور سے اللہ پاک اس کا جو بھی ہدایت ہے سمجھ آیا. تو یہ لوڈو بھی اسی طریقے سے مطلب یہ کہ امت محمدیہ ٹائم پاس کرنا ہے تو ضرور پڑھو، ٹائم پاس کرنا ہے سلام پڑھو، ٹائم پاس کرنا ہے تو واقعی کرو، ٹائم پاس کرنا ہے اچھے کام کرو، ٹائم پاس کرنا ہے تو مطلب ایسا کام کرو جو تمہارا دنیا بھی فائدہ بھی دینی فائدہ. درسنا پڑھنے کا پڑھتے ہیں پڑھیے ہو گیا. اللہ پاک بھی ایک ٹائم پڑھتا فرشتے ایک ٹائم پڑھتے ہیں. اس لیے جوا مطلق طور پر بولے حرام ہے اللہ پاک تو اس میں اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس لیکن لوگوں کے لیے فائدے ہیں، تھوڑے بہت تو فائدے ہیں. 20 روپے لگائے 20 لاکھ ہو گیا ہے، 20 لاکھ ہو گیا. آپ اسی پیسے سے حج کو جا رہے ہیں، کہاں سے سال سال کھا کے لیے چلے کہاں سے؟ یہ بات ہے. اللہ پاک مال حرام سے کبھی بھی حلال کام کروانا نہیں چاہتا. حج حلال ہے، برکت والا کام ہے، کبھی نہیں کر سکتا. جو کمائے ہم نے کہا تو اس نہیں شریعت اس کو اس کا ہے، لیکن جو کمائے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ توبہ نہ کرے. مکمل طور پر توبہ کر لے، مکمل طور پر استغفار کرے. لیکن یہ سوچ لے اگر تو ہماری توبہ کرنے کا ہے، یہ بھی ایسی سنتی ہوتی ہے ہمارے دل میں توبہ کرنے نہیں، ایسا نہیں ہونا. ہمارے اللہ پاک پہلے سے جانتا آپ کے لیے تو حرام مال سے حج نہیں جا سکتے، حرام مال سے نظر نہیں جا سکتے، حرام مال سے نظر نہیں جا سکتے، حرام مال سے کوئی خیرات نہیں کر سکتے. آپ بولو یا نہ بولو ثواب کم نہیں ملے گا آپ کو. اللہ پاک الٹا عذاب عطا کو بولے الٹا عذاب دے گا. تو کبھی بھی کسی غریب کو بھی آپ کیجیے، ہوتا ہے بڑے اسٹینڈر ہوتے ہیں دیوالی 1 لاکھ ارے تیری دعا سے آج میں 1 لاکھ چیتا مانگ اور وہ بھی اچھے سے دعا دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسٹینڈر نہیں ہے. بڑی پیڑھی والے بڑی پیڑھی والے لوگ آ سکتے کیا اگلے بولتے پھر آپ والے اور سنتے لو تو دوسرے دیکھتے 10 روپے لگتے. اس طرح کی اس کو بولتے شیطانیت. اسی کو کہا منافع للناس، لوگوں کے فائدے بھی ہیں منافع ہے، لیکن سنو وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے. اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے. آنے والی جو آیت ہے وہ آیت جو ہے حکم کے طور پر منسوخ ہے. آنے والے آیت کا تبلیغ بتا دے رہا ہوں، حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے، تلاوت کے اعتبار سے باقی ہے. پوری تفصیل ہے اس کے اندر. آج خصوصی درس ہے، یاد رکھیے گا علمی طور پر میں نے سمجھا دیا ہے. ہر اہل سنت اہل حدیث تو ہو سکتے ہیں لیکن کوئی اہل حدیث اہل سنت نہیں ہو سکتا. لہذا حق جماعت بھی ہے جو اہل سنت ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ صحیح جماعت کہلائے، قادری جماعت کہلائے، نصری جماعت کہلائے، جتنے بھی ہیں یہ نام الگ الگ ہو سکتے ہیں. اس کا لنک اگر اہل سنت کی طرف پہنچ رہا ہے وہی جماعت ہے. لیبل وہی ہے، لیبل جو بھی لیبل اہل سنت والجماعت ہے.
پروردگار عالم آپ کو اس عظیم جماعت کی اتباع میں ہمیشہ زندگی گزارنے والا انسان